السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. بے شک یقیناً یہی غالب اور مہربان رب ہے، غالب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مہربان بھی ہے، قوت کے ساتھ انسان للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہم اللہ کی مثال مخلوق سے دے رہے ہیں، لیکن یہ قاعدہ اخلاقی قاعدہ ہے کہ اگر آدمی کمزور ہے اور صبر کر لیتا ہے تو کمزور کی مجبوری ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا، لیکن طاقت ہوتے ہوئے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ، جو شخص لوگوں کو اپنی طاقت سے پچھاڑتا رہتا ہے وہ شدید نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ انما الشدید من یغلب علی غضبہ، طاقتور وہ ہے جو غصہ ہو تو غصے پر قابو پا لے۔ ایک شخص ہے جو طاقتور ہے، ایک کمزور آدمی، عام آدمی اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، لیکن رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس سے مل کر کے، سمجھا کر کے اس کو اگر وہ واپس کرتا ہے تو ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہاں اس لفظ سے یہ چیز لے سکتے ہیں جو آیتوں کے تذیل ہوتے ہیں، آخر کے الفاظ مبارکہ ہوتے ہیں، ان میں خاص معنی علماء نے ان سے لیا ہے، تو جامع بھی ہوتے ہیں یہ معانی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارے رب بہت ہی غالب ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اب دعوت پیارے رسول کی دعوت سے متعلق جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو یہ بھی کہا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا الا یکونوا مؤمنین، اور سورہ کہف میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا بہذا الحدیث ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہٹ درمی، سخت موقف کی بنا پر، ان کی ہٹ درمی اور سخت مقابلے کی بنا پر آپ تنگ دل ہوتے تھے، بے شک افسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اگر ان کو ہلاک کر دے تو پھر کس کو دعوت دیں گے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بڑے صنادید مکہ یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں اصل میں لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں ان کو کم سے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ عزیز ہے وہ، لیکن رحیم بھی ہے کہ کسی ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کر کے اور ملیامیٹ نہ کر دے تاکہ امتحان اور اختیار جو انسان کو دیا گیا ہے وہ اس کا مقصد فوت ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیات کی مناسبت سے لہو العزیز الرحیم کی تفسیر یہ بھی کریں آپ کہ اللہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو یہی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہم علیک بأئمۃ الکفر، یہ بد دعا کریں کہ
اللہ تعالیٰ یہ بیماری اور یہ ہلاکت فلاں مسلمانوں کے ملکوں سے دور کر دی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ تمام دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے ائمۃ الکفر جو ہمیشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی پامال کر رہے ہیں، ان کے لیے یا اپنے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں تو ہم حق باحق دعا کرتے ہیں، بحق دعا کرتے ہیں، ناحق دعا نہیں کرتے ہیں۔ اللہم علیکم بائمۃ الکفر اللہم علیکم، تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے حالات کو مسلمانوں کے مناسب کر سکتا ہے، موافق کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، تو کیا اس لائق ہم نے اپنے کو بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ ہم نے شرک کو اپنی عبادت اور اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور ایسے ایسے غلط کام دنیا میں جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں گناہ کبیرہ، اس کی فہرست سامنے رکھ کر کے مسلمانوں پر چسپاں کی جائیں تو یقیناً گناہ کبیرہ کے بہت سے گناہ کے مرتکب یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ استغفار بھی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے۔ قوم فرعون وَإِذْ نَادَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، پکار کر کے آواز دے کر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے قول، اللہ تعالیٰ کے ندا کا اس بات ہے، ہمیں اللہ کے کلام کے اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے، جس میں علم کلام میں جو بتنگڑ بنا کر کے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا گیا ہے، وہ یقیناً ہمارے سلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوموں کے پاس آپ آئیے، پہلے سے کہہ دیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، تاکہ اپنے کو مضبوط کر کے اور اپنے دل کو مضبوط کر کے اللہ کی طاقت جو ہے اس سے طاقت طلب کرتے ہوئے اور فرعون کا مقابلہ کریں۔ کس کے پاس آئیں؟ قوم الظالمین، جس کو عربی میں مبدل منہ کہیں گے، اور قوم فرعون لا یتقون، قوم فرعون کے پاس آؤ کہ وہ کیوں اللہ سے تقوی نہیں برتتے۔ یہ بدل ہے، یعنی انیت القوم الظالمین اگر مبدل منہ کو ہٹا دیں، قوم فرعون لا یتقون صرف کہیں تب بھی جائز ہوگا۔ انیت قوم فرعون لا یتقون، اے موسیٰ آپ آئیے فرعون کے قوم کے پاس، کیوں اللہ سے ڈریں گے نہیں، یا ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ بے شک تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ فرعون جو زیادہ سے بہت بڑا متمرد سرکش شخص تھا، اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کے بارے میں تو یقیناً اور ہی خطرہ محسوس کر سکتے تھے، جبکہ اس سے کم کے درجے کے لوگوں نے حضرات انبیاء رضی اللہ علیہم السلام کو چھڑایا، تو اس طرح سے علم لے کر کے کہہ سکتا ہے انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ ہمیں وہ جھٹلا دیں گے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اس علم کی بنا پر، اس تجربے کی بنا پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ انی اخاف ان یکذبون، یکذبونی، یکذبوننی، دو نون کو حذف کر کے نون کے کسرے کو محفوظ رکھ کر کے، نون پر کسرہ رکھ کر کے یا کو گویا یا کی دلالت کے لیے نون کو کسرہ دیا، ان یکذبونی۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرا دل، میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان چلے گی نہیں، میں ڈر رہا ہوں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، یہ نہیں کہ میرے بدلے حضرت ہارون کو بھیج دے۔ اس کی آپ لفظی طور پر یہاں جو ترجمہ اگر کرے گا کوئی آدمی تو ظاہری ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے دل میں میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چل رہی ہے۔ فارسل الی ہارون، تو میرے بجائے مجھے نہ نبی بنا،
حضرت ہارون کو نبی بنا دے۔ نہیں، یہ ترجمہ لینا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسری صورتوں میں اس کی تفسیر فرمائی ہے، والآیات یفسر بعضها بعضا، جیسا کہ یہ قاعدہ ہے، اسی طرح احادیث تفسر بعضها بعضا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس بڑا سرکس ہے، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، دل تنگ ہوتا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے سینے کو تو کھول دے۔ اور سینہ کھولنے کا ایک کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم سے نواز، اور علم کے لیے سینہ محفوظ سے، علم کو سینہ محفوظ کر دے، اس طرح ہمارے سینے کو شرح کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کام نبوت کا آسان نہیں ہے، لیکن تو میرے آسان کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان سے جو لکنت ہے اس کو کھول دے، وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں کسی کو میرا نائب بنا دے، وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، یہی ہارون جن کے کہا ہے کہ فارسل الی ہارون، ہارون کو رسول بنا دے، تو ہم ترجمہ کریں گے کہ ہارون کو بھی وہی بھیج دے اور ان کو بھی رسول بنا دے، کیونکہ یہاں دعا کی ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا نائب بنا دے میرے گھر والوں میں سے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، ان کو میرا وزیر بنا دے۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، ان کے ذریعے میرے ہاتھ کو، میری طاقت کو مضبوط کر دے، اور میرے نبوت کے معاملے میں ان کو میرا شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تو یہاں جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہی کیا جائے گا کہ اشرک ہو فی امری، انہیں بھی میری طرح رسول بنا دے۔ اور یہاں وَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ يَضِيقُ صَدْرِي، یعنی دل کی تنگی، اس میں کوئی شک نہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے آدمی، یہاں تک کہ تنگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے، سانس بند ہو رہی ہے۔ جس طرح آدمی کبھی خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ میں بہت ہی تنگ جگہ میں کسی سرنگ میں گھسا ہوں تو کتنی گھٹن محسوس کرتا ہے، ایسے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ تو آدمی بے شک اس میں بہت کچھ پریشان ہو سکتا ہے، نہ آنے کا راستہ آگے، نہ جانے کا راستہ آگے۔ اس حالت میں جو تنگی محسوس کرتا ہے، اس تنگی کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی جیسے خواب دیکھتا ہے، یا خدا نخواستہ زندگی میں ایسے مواقع اس کے پاس آ جائیں کہ ایسی جگہ پر وہ ہو جائے یا ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان چل نہیں رہی ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، ہارون کی طرف بھیج دیجیے۔ یہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ احسان کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے پیارے رسول سے، اللہ رب العزت سے رسالت طلب کی، رسالت ان کے لیے طلب کی، اور پھر اللہ نے قبول فرمایا، اللہ نے قبول فرمایا اس کو، اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، انشاءاللہ وہ تمہارے نبی ہوں گے۔ ان کنت عاشق فی امریک نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ نے جو سوال کیا، آپ نے جو چیز طلب کی، میں تمہیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری، یہ دوسرا احسان ہے ہمارے اوپر، اس سے پہلے احسان تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہیں۔ اس سے، ان آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا احسان کیا کہ بھائی کے لیے آپ نے رسالت طلب کی، رسالت کے علاوہ، اور یوں ہی تبلیغ کے نام سے ایک آدمی کوئی چیز بول رہا ہے، ہلکی آواز ہے،
اس کو اونچی آواز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر سکتا تھا ان کو، لیکن رسالت اور نبوت کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا درجہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا۔ اب وہاں فرق کیا جاتا ہے کہ کیا نبی تھے یا رسول تھے۔ اللہ نے ان کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ ہونے کے بعد وہ مستقل رسول بھی تھے، لیکن کیا ان کے پاس وحی آتی تھی؟ یہ سب مسائل اس پر بحث کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل رسول تھے، حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، یعنی پہلے نبی کے تابع، جس طرح عام تعریفات کی جاتی ہیں کہ فلاں کو وارسلنا رسول نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ یہ قضیہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی جب تعریف آپ نے یہ کی کہ وہ دوسرے نبی کا تابع ہوتا ہے، اور رسول کی تعریف یہ کی کہ جن کو خاص وحی اور کتاب دی گئی ہو، تو پھر دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، تضاد ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اس میں عموم و خصوص مطلق اور من وجہ جو بھی کہتے ہیں، اصل نسبت عموم خصوص کی ہے کہ ایک طرف سے کلیہ ہو کہ ہر رسول نبی ہے، دوسری طرف سے قضیہ جزیہ ہو کہ بعض نبی رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا یہ چیز صحیح نہیں آتی ہے یہاں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا جائے اور حضرت موسیٰ کو نبی کہا جائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام مستقل نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے تابع تھے، جو کچھ تھی وہی ان کو ملتی تھی۔ جس طرح دوسرے انبیاء آتے تھے، تو بعض انبیاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے بارے میں بیان جو کیا، ان میں سے بہت سو کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے ان کو کتاب دیا، وآتینا داؤد زبور صحف ابراہیم موسیٰ۔ اکثر انبیاء کے بارے میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس وہی جو آتی تھی وہ از قبیل حدیث شریف۔ تو حضرت ہارون کے پاس اس طرح کی وہی کتاب کے علاوہ آتی تھی، لیکن کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو رسول نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ بہرحال لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں قسم کی چیزیں آتی تھیں، اس وجہ سے آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ ان کا ایک گناہ ہمارے سر پر ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ لام اور علی، میرے ذمے ان کا ایک حق ہے، میں نے کسی آدمی کو قتل کیا تھا تو وہ گناہ میرے سر پر ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اگر وہ مار ڈالیں گے تو پھر تیری نبوت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ کو یقین تھا، لیکن جو چیز آدمی کے دل میں آ رہی ہے اس کو کہہ کر کے اور اطمینان لے لے اپنے سے بڑے آدمی سے، تو اس سے ایک گنا اطمینان اس کو ملتا ہے، چونکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ تھا، جو عزیز اس کے سامنے ڈالنا تھا، ورنہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب ربی بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کے لیے ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے جیسے کہ اور دوسرے بنی اسرائیل کی قوم نے کتنے انبیاء کو یقتلون النبیین بغیر الحق قتل کر دیا تھا، تو گویا ان سب اپنی ضرورتوں کا ذکر کر کے اپنے لیے سلامتی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان سب میں بہت سی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آدمی کو اپنی مصلحت سوچنے کے بارے میں، جو دنیاوی یا آخری مصلحت ہے اس کے بارے میں سوچنے کا حق ہے اس کو۔ اپنی دنیاوی سلامتی کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ معرفت کا بحالی اغنا کا انسوالی۔ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو تاجر کی طرح ہو گیا۔ مثال دیتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ امام غزالی نے بھی اس کو قبول کیا، اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔
تاجر کی طرح وہ بدلہ چاہتے ہیں، ہم تو بدلہ نہیں چاہتے، اسی وجہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ جنت مانگیں گے نہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، ہماری حالت وہ خود جانتا ہے، اگر ہم اس سے مانگیں گے تو ہم اللہ سے بدزنی کر رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ایسی ہیں جو سنت رسول کے خلاف ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول میں آئے ادعونی، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری طلب کو قبول کروں گا۔ تو گویا اور اسی طرح انبیاء طلب بھی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت ایوب، رب انی مسنی اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وانی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تمام انبیاء مانگتے تھے اور اولاد بھی طلب کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آدمی تعلق رکھ کر کے ذکر اذکار ہمیشہ کرتا رہے اور طلب بھی کرتا رہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان کو توفیق ہو کہ ہر چیز اللہ سے طلب کرے، یہاں تک کہ اگر اپنی چھوٹی بڑی چیز، یہاں تک کہ نمک ہو یا اپنا جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے اصلاح کی ہمیں توفیق دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، نہیں ہونی نہیں سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ قتل کر دے یا آپ جو ہے ان کو اپنی بات نہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، جاؤ میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو لے کر کے جاؤ، میری آیتوں کو جو میرے احکام ہیں ان کو پہنچاؤ، اور پھر جو نشانیاں تمہاری صداقت کی دی ہیں سب اس میں شامل ہیں، میری نشانیاں لے کر کے جاؤ، اور پھر انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں اللہ کی معیت بندے کے ساتھ اس کا اثبات ہو رہا ہے، اور اس معیت